کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں جب ان آیتوں کو سنتی، ایک مرتبہ قاری نے جب ان آیات کی تلاوت کی تو فاروق اعظم سواری پر موجود تھے، آپ پر ان آیتوں کا ایسا اثر ہوا کہ آپ بے ہوش ہو کر چیخ مارتے ہوئے زمین پر گر پڑے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو تقریباً 1 مہینے تک آپ بیمار رہے، اور لوگ صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آتے جاتے تھے۔ وہ آیہ کریمہ کیا ہے، وہ کیا آیات ہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے ما لہ من دافع، اور جب اللہ پاک عذاب نازل کرنے کا یا عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ پاک فرما رہا ہے جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر دے، اور خدا جب کسی کے لیے عذاب مقدر کر دے، جب اللہ رب العزت کسی کو عذاب دینے کے حوالے سے فیصلہ فرما لے تو فرماتا ہے ما لہ من دافع، اور پھر اس عذاب کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے، اس عذاب سے کوئی تجھے بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ملک آزاد بھارت ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اور اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر جمہوریت کا جو ہے وہ اس وقت غلغلہ ہے، اور دنیا کا انسان بہت آزاد ہو چکا ہے۔ انسان اپنی طبیعت کے مطابق الگ الگ انداز سے گناہ کرتا ہے، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی کسی کا گھر اجاڑ رہا ہے، پتہ نہیں طرح طرح کے گناہ ہیں، جرائم ہیں، لیکن انسان یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ میں گناہ کروں گا، آزاد ملک میں رہتا ہوں، میرا کون کیا کر لے گا، میرا کون کیا کرے گا، میرا بازو کون پکڑے گا، کون میرا ہاتھ پکڑے گا۔ اس طرح سے انسان کے دل سے خوف نکل گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مجرموں کی بستی کے اندر رہ کر انسان جرم پر جو ہے بے پناہ دلیر ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حکام سے لے کر کے سپاہ تک، اور سپاہ سے لے کر عوام تک، سب کے سب جرائم میں جہاں ڈوبے ہوں، جس سماج کے اندر اوپر سے نیچے تک جرائم ہی جرائم ہو، کرپشن ہی کرپشن ہو، اس کے اندر جرم کرنا کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ تو انسان یہ سوچتا ہے میرا کون کیا کر لے گا، مگر سن لو کون کیا کر لے گا اس تصور کے ساتھ گناہ پر دلیر ہونے والے انسانوں، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کوئی پکڑ کرے نہ کرے، کوئی جرم کی سزا دے نہ دے، ایک دن اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ایک مقام پر فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا کی دوسری قومیں جو صرف دنیا کی زندگی پر بھروسہ کرتی ہے، دنیا کی زندگی پر اعتماد کرتی ہے، اگر وہ گناہ پر دلیر ہو جائے، اگر وہ گناہ پر اور جرائم پر دلیر ہو جائے تو بہت زیادہ تعجب کی بات نہیں، لیکن قوم مسلم ہمارے یہاں باضابطہ طور پر آخرت کا تصور ہے اور جزا اور سزا کا تصور ہے۔ آئیے اگر ہم گناہ کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں میرا کون کیا کرے گا، تو یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کی دیوار کی مٹی بھی خرچ کر اپنے ناخن میں لی ہوگی، توجہ کریں، جرم کے حوالے سے ذرا تصور تو کریں، میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کی دیوار کی مٹی اپنے ناخن کے اندر کھرچی ہوگی ناخن سے، اور تمہارے ناخن میں جو مٹی آئی ہوگی، اللہ پاک قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے سوال فرمائے گا، اللہ پاک اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ اگر تم نے کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چٹائی کو توڑ کر اس کی چٹائی سے خلال کیا ہوگا، دانتوں کو صاف کیا ہوگا، اس کے متعلق بھی اللہ تم سے سوال فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں جس مذہب کے اندر ناخن میں آنے والی مٹی پر بھی سوال کا تصور ہے، دانتوں کے اندر خلال، کسی کی
لکڑی بغیر اجازت لے کر بھی اس کے سوال کے متعلق اللہ اکبر تصور موجود ہے، پھر وہ قوم دوسری قوموں کو دیکھ کر کے گناہ پر کس طرح دلیر ہو سکتی ہے؟ یاد رکھنا، جو آخرت کو نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جیسے اللہ و رسول پر ایمان لانا، اور آخرت کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ رسول کا انکار کرنا، اس لیے کہ آخرت تو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مقدس کی 70% آیتیں آخرت کے تصور کو ہمارے درمیان عام کر رہی ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن نے آخرت، یوم حساب، جنت و دوزخ، جزا و سزا کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اکبر کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، اسے بے حساب چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے حساب تو لیا جائے گا، اور کس شان سے لیا جائے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی، ذرے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دکھایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، آگے کو کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں سوچو، غور کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس دن کے لیے آگے کو بھیجنے کی بات قرآن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آگے کو کیا بھیج رہے ہو، ہم نے کیا بھیجا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج کے اس سماج کے اندر، آج کے اس گندے معاشرے کے اندر بہت سارے جرائم اللہ اس قدر تعفن پیدا کر چکے ہیں، اس قدر بڑھ چکے ہیں، جن گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے لیکن مجبور ہیں۔ کیا کریں؟ درد اٹھے، انسان اگر آہ نہ کرے تو یہ انسان کی مجبوری ہی تو ہو سکتی ہے۔ وہ آہ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جس کے جسم میں درد ہے اسی طریقے سے ہمیں کوئی شوق نہیں ان گناہوں کے ذکر کا، لیکن مجبور ہیں۔ اس لیے آپ سے عرض کرتے ہیں جو گناہ بہت زیادہ سماج کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں، ان گناہوں کے اندر جس گناہ کا تذکرہ آج خاص طور پر 2 یا 3 گناہوں کا تذکرہ قبلہ امیر محترم کی آمد سے پہلے تک ہو سکتا ہے، ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ ایک تو وہ گناہ ہے جسے زنا کہتے ہیں۔ زنا بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سماج کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور دوسرے ممالک کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں زنا کی گندگی ہے، لیکن وہاں کے ساتھ ساتھ اب باضابطہ طور پر ہماری محبتوں کی زمین، ہماری پیار کی زمین، ہماری حیا کی زمین بر صغیر ہندوستان میں بھی جو ہے اللہ اکبر، بلکہ پاک و ہند کی بات کرنے بہت تیزی کے ساتھ ایک منٹ میں کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی آپس کی دوستی کو جو ہے وہ انسان عام کرتا جا رہا ہے، اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اسکولوں کے ذریعے سے، کالجز کے ذریعے سے، یونیورسٹی کے ذریعے سے بے پردگی عام ہونے کی وجہ سے، گندی فلمیں عام ہونے کی وجہ سے، آئیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ زنا سے آخر ہوتا کیا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اللہ اکبر۔ زنا کا جو عذاب ہے اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن میں کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ یہاں یقیناً بیٹھے ہوئے نوجوان اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے، اس لیے کہ گنہگار لوگ ایسی محفل میں نہیں آتے، لیکن آپ کو خطاب کر کے، آپ سے گفتگو کر کے ان لوگوں تک اللہ کرے یہ بات پہنچ جائے جن کے کان اس گفتگو کے مستحق ہیں، جن کے کان اس گفتگو کے جو ہے وہ حقدار ہیں، اللہ کرے ان کانوں تک اور پھر ان دلوں تک وہ بات پہنچے۔ آج اللہ اکبر زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، اور اب اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا 3 ان پر مصیبتیں دنیا میں آئے گی، 3 مصیبتوں سے وہ دنیا میں 2-4 ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی سزا جو دنیا میں زنا کرنے والوں کو ملے گی یہ کہ اللہ ان کے چہرے سے خوبصورتی کو ختم فرما دے گا، چہرے سے نورانیت کو ختم فرما دے گا۔
آج کاسمیٹک آئٹم پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ فروخت ہوتے ہیں. انسان خوبصورت بننے کے لیے, انسان حسین دکھنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتا ہے, کتنے روپے خرچ کرتا ہے. قوم کی بچیاں بھی اور قوم کے بچے بھی. ایک بات آپ سے کہہ دوں, اگر اس کے اندر کوئی ناجائز چیز کی ملاوٹ نہیں ہے تو ہمارے علماء اس کے استعمال کو ناجائز و حرام نہیں کہتے, جو چیزیں جائز ہے. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ گناہ کر کے, زنا کر کے, بدکاری کر کے, کاسمیٹک آئٹم کے ذریعے سے چہروں کو چمکانے کا خواب دیکھنے والوں سن لو, جس چہرے سے خدا نورانیت اور خوبصورتی چھین لے, دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کا کوئی کریم, دنیا کا کوئی چیز اس کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں کر سکتی. اچھی طرح یاد رکھنا, رات کا زنا کر کے صبح کو خوبصورتی کا خواب دیکھنے والوں, یہ خام خیالی ہے. گھنٹے 2 گھنٹے اپنے چہروں کو کاسمیٹک آئٹم کے ذریعے سے تو چمکا سکتے ہو, لیکن واللہ جس زنا کی طرف اور گناہ کی طرف قوم کی جوان نسل جا رہی ہے, یہ وہ گناہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب زنا کرنے والے قیامت کے دن میدان محشر میں لائے جائیں گے تو ان کے چہرے پر جہنم کی آگ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی. ان کے چہروں پر جہنم کی آگ چہروں پہ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی. ذرا غور تو کرو, سوچو تو صحیح. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں, کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں, یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اپنے چہروں سے محبت کرنے والوں, اپنے چہروں سے پیار کرنے والوں, ذرا تصور تو کرو. اللہ اکبر, 1 سے 1.5 منٹ کی لذت کے لیے, 2 منٹ کی لذت کے لیے, اللہ اکبر, میرے اور تمہارے نبی فرما رہے ہیں, غیب دا رسول فرما رہے ہیں, زانیوں کے چہروں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اسی پر بس نہیں, اپنے چہروں کو کاسمیٹک آئٹم مل کر کے خوبصورت بنانے والوں, ارے نادان, گناہ چھوڑ دے, خدا کی خشیت سے لرزنا شروع کر دے, اللہ کے خوف سے آنسو بہانا شروع کر دے. انشاءاللہ جب تک زمین پہ رہے گا تو بھی تیرا چہرہ چمکے گا, جنازے میں رہے گا تو بھی تیرا چمکے گا, قبر میں جائے گا تو بھی تیرا چہرہ چمکے گا, اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. اس لیے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. جو اللہ کی خشیت سے روتے ہیں, گناہ سے بچتے ہیں, قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکیں گے. لوگ کہیں گے یہ کون نبی ہے, یہ کون نبی ہے, کون شہید ہے, کون ولی ہے جس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہے. تو جواب دیا جائے گا نہ نبی ہے, نہ شہید ہے, نہ ولی ہے, یہ وہ مسلمان ہے جو تنہائی میں اس لیے گناہ سے بچتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس تصور سے بچتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو زنا کا پہلا عذاب جو دنیا میں آتا ہے, چہرے کی رونق اور خوبصورتی جاتی. دیکھ لیجئے, ہر ایک کو دیکھ کر کے آپ اپنے عقل کا گھوڑا مت دوڑانا, لیکن کہتا ہوں دیکھ کر کے فرق نہیں کر سکتے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم. چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے, ہوائیاں. کل تک مسلمانوں کے چہرے اتنے خوبصورت تھے, اللہ کی خشیت کی وجہ سے, خوف کی وجہ. اور دیکھنا, جو لوگ عمر ڈھلتی ہے تو چہرے کا حسن ختم ہوتا ہے, لیکن اللہ والوں کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے چہرے پر شباب آتا جاتا ہے. کیا آپ نے حضور تاج الشریعہ کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے حضور اشرف العلماء کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا آپ نے حضور سرکار کلا کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟
کہ آپ اس وقت اپنے موجودہ بزرگوں کو جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے، آپ ان کی سیاہ داڑھی کے وقت کے چہروں کو دیکھیں اور اس وقت ان کے چہروں کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا داڑھی کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے، لیکن چہرے پہ انوار بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے تو بزرگوں کا ہے ہی ہے، اگر ان کو نہیں دیکھا کم سے کم اپنے امیر کا چہرہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی۔ ان علماء کرام کا چہرہ دیکھو، عمر بڑھتی ہے تو چہرے پر جھریاں آتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچتے ہیں، جیسے جیسے عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے چہرے پر شباب آتا چلا جاتا ہے۔ یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے۔ اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، اللہ کے بندوں، کوئی کچھ کرے نہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ اور دوسری عذاب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے، اس کی روزی میں کٹوتی کر دیتا ہے، اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی عمر بھی گھٹا دی جاتی ہے، اس کی عمر بھی کم کر دی جاتی ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے زیادہ جیوں، آج ہر بندہ چاہتا ہے روزی ہو، ہر بندہ کسی نہ کسی تعویذ لکھنے والے کے دروازے پر ہے۔ میں تعویذ لکھنے کا یا دینے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، راتوں کو پاپ کی اڈے آباد کرو گے، راتوں کو زنا کی اڈے آباد کرو گے، راتوں کو جرائم کی اڈے آباد کرو گے، اور اللہ زنا کی وجہ سے تمہاری روزی اٹھا لے، تو میں مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، صرف جملے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جس کی روزی اللہ اٹھائے، ملا کا تعویذ اس کی روزی میں برکت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا، میں ملا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ صدیوں پیچھے جائیں گے تو ملا اس شخصیت کو کہتے تھے جو علم کے اعتبار سے اپنے دور میں سب سے نمایاں اور امتیازی شان رکھتے تھے، جیسے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس طریقے سے اور بھی لوگ ہیں۔ اتنی بات ضرور کہوں گا، جس کی روزی اللہ اٹھا لے، ملا کا تعویذ اس میں برکت پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، اگر الٹی گنتی شروع ہوئی ہے تو کبھی سوچا بھی ہوتا کہیں ہم نے زنا تو نہیں کیا، کہیں ہم نے برائی تو نہیں کی۔ آج ایک بات آپ کو کہتا ہوں، تھوڑا سا ایک روایت پڑھ دوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ غور سے سننا اور اپنے آپ کے حال پر رحم کرنے کی کوشش کرنا۔ نہیں کسی پہ رحم کرتے، کم سے کم اپنے آپ پر رحم کرو۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک طویل حدیث لکھتے ہیں، جس کو اختصار کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر بندہ سوچے، دراصل لوگ تقریر سنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں نصیحت تو کسی اور کو ہو رہی ہے، مولانا کسی اور سے مخاطب ہے۔ یاد رکھنا، یہ بات تقریر اور وعظ و نصیحت کے اصول میں سے ہے۔ وائز اپنے آپ کو بھی اللہ کی عدالت میں کھڑا رکھے اور اپنی قوم کو بھی اللہ کی عدالت میں کھڑا رکھے، اور ہر بندہ سوچے یہ خطاب صرف مجھ سے ہے اور مجھے سے ہے، مجھے کو عمل کرنا اس پر، بس اور کچھ نہیں۔ اب تک یہی ہے، ہم کہتے ہیں تو سدھر، وہ کہتا ہے تو سدھر، وہ کہتا ہے تو سدھر، یہ تو میں سارا نقصان ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی پہلے فکر کرو، پہلے اپنی فکر کرو۔ ہم سے خطاب ہے۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی، آخری نبی کا فرمان سنو اور لرز جاؤ، اپنے آپ پر رحم کرو۔ مئی کی گرمی میں ہائے ہائے کرنے والوں، مئی کی دھوپ برداشت نہ رکھنے کی مئی کی دھوپ برداشت نہ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں، مئی کی دھوپ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے جسم میں، مکھی اور مچھر کے ڈنک کو سہنے کی طاقت نہیں ہے جسم میں۔ اللہ اکبر، آنکھوں کے اندر کچرا چلا جائے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، چھوٹا سا کانٹا چپ جائے برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ اتنے کمزور انسان تو اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ دیکھ تیرے اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں، یہ محفل واعظ و نصیحت لطیفے کے لیے نہیں، آپ کو جنت کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں، آپ کے سروں پر ہاتھ رکھ کر سہلا کر کے آپ کو سلانے کے لیے نہیں، یہ تو بانگے درا کے طور پر ہے۔ یہ گھنٹی بج رہی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیے میرے
सलाम ने कहा था, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल सांप चुरा ले, या वो चोर बला के है, तेरी गठरी टाकी है और तूने नींद निकाली है, सोना बन है, सोना पास है, सोना ज़हर है, उठ प्यारे, तू कहता है नींद मीठी, तेरी मथी निराली है। अल्लाह अकबर। ये जो चोर है ना, चोर, ये सिर्फ बदअकीदे नहीं है, बदअकीदों के साथ अपना नफ्स भी बदतरीन दुश्मन है। कहते हैं रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, जो सबसे बच जाता है, नफ्स से बचना मुश्किल होता है, नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन है। रमजान शरीफ में शैतान तो कैद में चला जाता है, लेकिन नफ्स कैद में नहीं जाता। याद रखना, नफ्स वो शरीर घोड़ा है, उसको थोड़ी भी ढील दोगे तो वो जहन्नम में ले जाकर के गिरा देगा। इसलिए गौर से सुनना, तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी, खातिमुन नबीयीन, कायदुल मुरसलीन, गैब दा नबी हम पर एहसान करते हुए जहन्नम के अहवाल पहले के पहले बता रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन जानी इस हालत में आएंगे, क़यामत के दिन ज़िना करने वाले। मैं थोड़ा सा अपने बुजुर्गों से, उलमा से माफी चाहते हुए मैं खुलकर अपने जवानों के सामने बात रखना चाह रहा हूं, ताकि जो बेपढ़े लिखे मेरी तरह कुछ महफिल में आए होंगे उन लोगों तक भी बात पहुंच जाए और वो भी समझ जाए, ताकि कोई ये ना समझे कि बात मुश्किल थी इसलिए समझ ना सका। मैं माजरत चाहते हुए, अगर किसी के कानों पर मेरे जुमले गिरा लगे, अदब से हल्के लगे, मकाम और मियार से गिरे हुए लगे, मैं उनसे पहले ही माजरत चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर है, मुझे अपनी कौम से आज बात कह लेने दे। अगर मुझे हुक्म दिया गया है, अल्लाह अल्लाह, ज़िना करने वाले लड़के और लड़कियां गौर से सुने, इनके जरिए से अल्लाह उनके कान तक आवाज पहुंचाए। मेरे और आपके आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन ज़िना करने वाले इस हाल में आएंगे कि उनके चेहरे पर जहन्नम की आग भड़क रही होगी और उनकी अपनी शर्मगाह से इतनी गंदी और खतरनाक बदबू आ रही होगी कि उस बदबू से पूरा मैशर उनको पहचानेगा कि ये जानी है, जानी। हंसने की बात नहीं, सिर्फ समझाने के लिए एक बात कहूं। 5 लोग महफिल में बैठे और अगर किसी की गैस निकल जाए और उसमें बदबू हो तो उस वक्त इंसान को कितनी शर्म आती है। एक रियल चीज कह रहा हूं मैं, कोई हंसने हंसाने की बात। 5-7 लोग बैठे हो, पेट की हवा निकल जाए और उसमें बदबू हो तो आदमी को कितनी शर्म आती है। जहां सहाबा होंगे, औलिया होंगे, अंबिया होंगे, वहां जानियों की शर्मगाह की बदबू मैदान महशर वालों के दिमाग को चाटेगी, बेचैन करेगी और लोग उनकी शर्मगाहों की बदबू को देखकर पहचानेंगे कि ये जानी है, जानी। रात रात भर ज़िना करके सुबह को कीमती इत्र लगाकर घर से निकलने वालों, आप मसनूई तौर पर अपने जिस्म को आज महका सकते हो, लेकिन अल्लाह को नाराज करने वालों, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, आज तौबा करो, वरना कल तुम्हारी नापाक और बदबूदार शर्मगाह की वजह से लोग तुम्हें पहचानेंगे। अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और जब उनकी बदबूदार शर्मगाह की वजह से लोग उनको पहचानेंगे तो उस वक्त उनको मुंह के बल घसीटते हुए फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे होंगे। हाय हाय क्या बनेगा। 2-2, 3-3 मिनट की लज्जतों की खातिर मेरे अल्लाह को नाराज करने वालों, क्या अल्लाह ने निकाह का तसव्वुर नहीं दिया? क्या अल्लाह ने निकाह की इजाजत नहीं दी? अरे नादान, कोई नेकी ऐसी है जो एक नबी ने की, दूसरे नबी ने नहीं की, तीसरे नबी ने की, चौथे नबी ने नहीं की। बहुत सारी नेकियां ऐसी है, बहुत सारे ऐसे काम है जिनको हम नेकी कहते हैं, लेकिन एक नबी ने की, दूसरे नबी ने नहीं की। उनके जमाने में ऐसे हालात नहीं थे। इस तरीके से आप देखते चले जाए, बहुत सारे नबी शहीद हुए, दूसरा नबी शहीद नहीं हुआ। इसी तरीके से और देखें, किसी नबी ने हिजरत की, दूसरे नबी ने हिजरत नहीं की। किसी नबी ने बीवी के साथ हिजरत की, किसी नबी ने बगैर बीवी के हिजरत की, किसी नबी ने बीवी बच्चों के साथ हिजरत की, किसी नबी ने यूं ही अकेले हिजरत की। यानी नेकियों के अंदर ऐसा हुआ है। लेकिन निकाह ऐसी इबादत और नेकी है, हर नबी ने की है। कोई नबी का दामन निकाह से खाली नहीं है, सिवाय एक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इसलिए निकाह नहीं किया क्योंकि आप कयामत के करीब जमीन पे आने वाले थे, इसलिए निकाह को मौकूफ रखा गया। इंशाअल्लाह जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के
فرمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ نکاح بھی فرمائیں گے. اس طریقے سے ہر نبی نکاح والا ہوگا. اللہ اکبر. بتاؤ جس اسلام نے کہا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے, اس مذہب کے ماننے والے ظالموں نے نکاح کو اتنا مشکل کیا کہ زنا آسان ہو گیا, زنا پھیل گیا, زنا کی بدبو پھیل گئی. ہمارے بزرگوں نے لکھا نکاح اتنا آسان تھا قرون اولیٰ میں کہ اگر کسی کی ایک بیوی مر جاتی تو اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے, کسی نے کیا نہیں, اگر کرنا چاہیں تو کر سکتا تھا. اتنا آسان تھا نکاح, اتنا آسان تھا نکاح. بیواؤں کا نکاح بھی آسان تھا. آج کل تو حال یہ شرافت کی علامت یہ ہے کہ میں 24 سال میں بیوہ ہو گئی تو دوسرا نکاح نہیں کروں گی, میں سب سے زیادہ شریف. پھر بعد میں چاہے اور افواہیں گھومتی رہے اور معاملات ہوتے رہے, میں کچھ نہیں کہتا اس پر. شرافت بیوہ ہو کر گھر بیٹھنے کا نام نہیں ہے. اسماء بنت عمیس سے بڑھ کر کے اس دور میں کون شریف خاتون ہو سکتی ہے؟ حضرت اسماء کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا. حضرت جعفر کی شہادت ہوئی, وہ نہیں رکی, انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکاح کیا. صدیق اکبر کا وصال ہوا. اسماء بنت عمیس کا تیسرا نکاح 2 بار بیوہ ہونے کے بعد مولا کائنات مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ سے ہوا. میں حضرت اسماء کی جوتیوں پہ اپنا دل رکھ کے قربان ہونا چاہتا ہوں. کتنے بڑے بڑوں کی بیوی بنی. ایک تو حضرت جعفر طیار کی بیوی بنی, جب بیوہ ہوئی تو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق ان کی بیوی, پھر ان کے وصال کے بعد مولا کائنات کی بیوی بنی, اور اس کے بعد مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ رہی. خود اماں خدیجۃ الکبریٰ 2 بار بیوہ ہو کر تیسرا مرتبہ نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا. بیوہ ہو کر نکاح نہ کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے, بلکہ کوشش کرو اپنی بیوہ خواتین کا نکاح کرنے کی. اور آپ سے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, بھیونڈی والوں, بیواؤں سے نکاح کرنے میں شرم مت کرو. بیواؤں سے نکاح کرو, نہیں کر سکتے کماریوں سے کرو. زنا مت کرو. ایک تقریر میں میں نے لوگوں کو کہا زنا مت کرو, 2 3 4 بیویاں کرو. کچھ لوگ مجھ سے جھگڑنے لگ گئے کہ تو یہ لوگوں کو بگاڑنے نکلا ہے. میں نے کہا میرے جملے پہ تو غور کرو, میں مولانا لوگ کو تھوڑی بول رہا ہوں, میں تو ان کو بول رہا ہوں یار تو ایک بیوی پہ تیرا جی نہیں بھرتا, پھر بھی تو زنا کرنے جاتا ہے, تو زنا مت کر. نکاح کر. 2 رکھ کر بھی تیرا دل نہیں بھرتا تو 2 پہ زنا مت کر, نکاح کر. تیسری پر بھی تیرا جی نہیں بھرتا تو زنا مت کر. 4تھا نکاح کر. لوگ کہتے ہیں کیسے ظالم لوگ ہیں, 3 4 نکاح کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں میرے اسلام کا حسن. اسلام سے پہلے لوگ 100 بیویاں رکھتے تھے, 99 رکھتے تھے, 80 رکھتے تھے, 70 رکھتے تھے, 75 رکھتے تھے, 300 رکھتے تھے. جب اسلام آیا تو اسلام نے سینکڑوں لا تعداد کا تصور ختم کیا. لوگ بھونکتے, اسلام نے کہا 4 اسلام نے کیا کہا, تجھے کیا خبر. اسلام کے حسن کی انتہا تک تو بڑے بڑے محققین کی رسائی نہیں ہو سکی. کھڑے ہو کر استنجا کرنے والے کیا جانے اسلام کی خوبصورتی کو. کیا بکتے ہو 4 اسلام نے 4 نہیں دی. اسلام جس ماحول میں آیا, یعنی پیغمبر اسلام کا قانون, وہ پس منظر دیکھو, لاکھ کوئی تعداد نہیں تھی عرب میں. کسی کی 300 ہے, کسی کی 100 ہے, کسی کی 500 ہے. خود جو کھڑے ہو کر استنجا کرتے ان کے یہاں 3300 ہے. اگر نام لے تو پھر دکھ ہوتا ہے لوگوں کو. لیکن ایک بات کہو, اسلام نے کیا کیا, یہ اسلام کا حسن ہے. اسلام نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اسلام نے کہا جو تمہیں پسند آئے ان عورتوں سے نکاح کرو. اے اللہ, جو جدھر نظر اٹھے ادھر ہی بھاگ جائے, ادھر بھاگ جائے. نہیں, جو پسند آئے ان سے نکاح کرو. کتنی؟ مثنیٰ 2 ثلاثہ 3 رباع 4. پھر اس کے بعد اجازت دی اور قید لگائی, اللہ تعدلوا فواحدہ, اور ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پہ اکتفا کرو. اے اسلام, یہ تیرا احسان ہے کہ 500 300 کرنے والوں کو تو نے 4 پہ لا کے کھڑا کر دیا. اسلام کا احسان ہے عورتوں پر.
اسلام نے 4 پہ لا کے کھڑا کیا ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر زنا کو روکنا ہے نکاح کو عام کرنا پڑے گا. اور یہ بات بھی میں کسی خوف کے بغیر کہتا ہوں, اگر ایک بیوی کے بعد زنا سے نہیں رکتے, مجھے ان ظالم ماں باپ بھائیوں پر بھی افسوس ہے. مجھے یہ خیال بھی ہے بھیونڈی والے اس کے بعد نہ بلانا چاہے تو شوق سے نہ بلائے. نہ مجھے کہیں جانے کا شوق ہے اور نہ کسی کے بلانے کا میں منتظر ہوں, اس لیے کہ مجھے ایک ہی جگہ جانے کا شوق ہے بس, اور وہیں رہ جانے کا شوق ہے. وہ میرے محبوب کا آستانہ, میری منزل ہے ان کا آستانہ, مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں. وہاں جانے کا شوق بھی, وہی رہ جانے کا شوق. لیکن بات آپ سے کہوں بھیونڈی والوں, اگر بچہ زنا کرتے پکڑائے پورا سماج اس کی حمایت میں کھڑا رہتا ہے, باپ بھی, بھائی بھی, بہن بھی, ماموں بھی, سسرال والے بھی. زنا کرتے پکڑائے گا سب کھڑے رہیں گے. لیکن اگر اس نے زنا سے بچنے کے لیے دوسرا یا تیسرا نکاح کر لیا تو ماں کہتی میرے سے تیرے سے میرا کوئی تعلق نہیں, باپ کہتا ہے میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں. کتنا ظالم معاشرہ ہے. زنا کو صرف نکاح کی وجہ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میں ان کو نہیں, ایک بیچارے ناتخواں ایک بار ایک پروگرام میں میرے ساتھ ہو گئے, وہ لائیو پروگرام میں, کہا حضرت آپ کی سب بات اچھی ہے, آپ کی دوسری نکاح کی بات اچھی نہیں کرتے. میں کہا ناتخواں صاحب آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, وہ جو ادھر ادھر منہ مارتے پھر ان سے کہہ رہا ہوں کہ زنا مت کرو, نکاح کرو. میری بات تو سمجھو, میں بات جو کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ بات تھی کہ میں ہر ایک کو کہتا تو میں ہی نہ کر لیتا پہلے. بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک روٹی سے جس کا پیٹ نہیں بھرتا اور گھر میں ایک ہی روٹی ہے, وہ دوسری چرا کے کھا رہا ہے, چھین کے کھا رہا ہے. کسی کی روٹی پہ نظر ڈال رہے تو اس کو کہا جاتا ہے بھیا ایک پہ طرف پیٹ نہیں بھرتا, دوسری کھا لے مگر چوری نہ کر, کسی کی روٹی پہ نظر نہ ڈال. یہ اسلام کا تصور ہے میرے بھائی, آپ سمجھتے کیا ہو. اس لیے میری گزارش ہے نوجوانوں, زنا کرنے والا بزدل ہے اور زنا سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا بزدل نہیں بلکہ بہادر ہے. آج آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, کل قیامت میں تمہارے ساتھ رسول اللہ کھڑے ہیں. جو گناہ سے بچنے کی نیت سے نکاح کو عام کرو اور دوسروں کو تصور دو, اور یاد رکھنا ظالم معاشرے کا گلا گھونٹ دو اور بتا دو ہم لوگوں کی رضا کے قائل نہیں ہیں بلکہ ہم تو یار کی خوشی چاہتے ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا. تو بات دور نکل گئی. زنا پہ کنٹرول کے کئی طریقے. نمبر 1, اگر اللہ نے نوازا ہے نکاح کرو. اور خواتین سے کہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے ایک دوست نے کہا بھیا جس دن سے آپ انٹرنیٹ پر آئے ہیں ہر روز میاں بیوی بیٹھ کے ساتھ میں بیان سنتے تھے, دوسرے نکاح کی فضیلت کیا بیان کی. بابی نے کہا ان کو نہیں لگانا. میں کہا بابی نہیں سنتی تو میں نے کیا کرنا, نہ لگانا تو نہ لگانا. میرا مرادہ تو یہ ہے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. بھابھی اس پہ شامل ہی نہیں ہے, اس کو اچھی لگے کہ بری لگے, میرے یار کو اچھی لگے, بس میں نے وہی بات کہی. 2-3 ہفتے کے بعد پھر اس کے بعد خبر آئی کہ وہ سنتی ہو گئی. میں نے کہا کیوں سنتی ہو گئی؟ تو پھر وہ بڑا حادثہ آیا اور پھر سہیلیوں کا جو حادثہ ٹکرایا, اور اس کے بعد میری بات سمجھ میں تب پتا چلا کہ شوہر زانی کہلائے اس سے بہتر ہے کہ شوہر 2-3 بیویوں کا شوہر کہلائے. یہ بات آج کل ہمیں تانا دیا جا رہا ہے اگر مسلمانوں کے ساتھ نکاح کرو گے تو سوکن کا صدمہ سہنا پڑے گا. میں نے کہا سوکن کا صدمہ نہیں ہے, یہ ضرور ہے کہ بیوی فخر سے کہے گی میرا شوہر زنا کے اڈے پہ نہیں پڑا ہوا ہے, میرا شوہر میری طرح کسی دوسری بیوی کے بستر پہ موجود. ہاں یہ بات ہے. میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں, دیکھو انڈیا میں ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ ہے, لیکن برا مت ماننا انڈیا والوں, گوگل پہ سرچ کرنا. ہمارے مسلمان کے اندر, ایمان والوں کے اندر ایک بیوی ایک شوہر کی 4 بیویاں آپ کو ملے گی, لیکن ہمارے مذہب میں ایک بیوی کے 5 شوہر نہیں ملیں گے. اب یہ 5 شوہر ایک بیوی کے کہاں, یہ آپ کو گوگل پہ سرچ کرنا پڑے گا. کس ملک میں ڈھونڈنا آپ کو ہے, افریقہ میں, یورپ میں, امریکہ میں, کہاں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, میں نہیں بتا پاؤں گا اس کو اس وقت آپ کو. تو میں نے سوچا وہ لوگ ہمیں سکھائیں گے دوسری نہ کرو تیسری نہ کرو, جو ایک ایک بیوی کے ساتھ 5-5 بھائی رہ چکے.
وہ ہمیں سکھائیں گے. اس میں کیا عیب ہے؟ میں نے کہا عیب یہ ہے کہ ہم عورت کو سمجھتے ہیں تالے کی طرح. بات سمجھ آتی ہے؟ عورت کیا ہے؟ بولے تالے کی طرح. تالا نہیں ہے، تالے کی طرح. اور شوہر کو سمجھتے ہیں چابی کی طرح. جو تالا ہر چابی سے کھل جاتا ہے وہ تالا معتبر نہیں رہتا، اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں مشیر بھائی کی طرح نہیں کہوں گا بولو سبحان اللہ، اور یہ سبحان اللہ بولنے کی بات بھی نہیں، اس لیے کہ میرا عنوان ہی ایسا چل رہا ہے کہ آپ پھنس جائیں گے کہ کہاں کہیں کہاں نہ کہیں. چپ چاپ ہی سننے لگی، توجہ کریں. اگر تالا ایک ہر چابی سے کھل جائے تو وہ تالا غیر معتبر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ رکھا جائے گا کتنا بھی خوبصورت ہے، اٹھا کے کباڑ خانے میں بھنگار میں پھینک دیا جائے گا. یہی تو ہے، تالا ہر چابی سے کھلے معتبر نہیں رہتا. لیکن اگر ایک چابی کئی تالوں کو کھول دے تو اس چابی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. پھر اس کو کی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو ماسٹر کی کہا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں مرد چابی کی طرح ہے جو کئی تالے کھول لیتا ہے، اور عورت تالے کی طرح ہے جو ایک ہی چابی سے کھلتی ہے، کئی چابیوں سے نہیں کھلا. یہ ہمارے یہاں تصور، کیونکہ ہماری عورت بہت مقدس ہے. تو بات چل رہی تھی زنا پر، اس کو جلدی جلدی پڑھوں چونکہ حضرت جیسی تشریف لائیں گے عنوان اتنا نازک ہے میں وہی ختم کر دوں گا، حضرت کے سامنے نہیں کہہ سکوں گا. بات سنیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا، اور پھر حضرت زانیوں کو جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا، اور پھر حضرت مالک ان کو آگ کی قمیص پہنائیں گے. آگ کی قمیص، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص حضرت مالک زانیوں کو پہنائیں گے جو داروغہ ہے جہنم کے. اور اونچے اور مضبوط پہاڑ پر اگر اس قمیص کو رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسی قمیص جو پہاڑ کو جلا کے خاکستر کر دے، جو پہاڑ میں آگ لگا دے، سرما بنا دے، وہ آگ کی قمیص قیامت کے دن جہنمیوں کو پہنائی جائے گی. اللہ اکبر. اور پھر حضرت مالک فرمائیں گے اے آگ کے فرشتوں، ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دو. ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دو، کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے حرام دیکھتے تھے. اب یہاں تھوڑا رک کر کے ایک بات عرض کروں. اس کا مطلب زانی زنا کی طرف اس وقت تک نہیں بڑھتا جب تک وہ حرام نہ دیکھے. جیسے کسی عورت کو دیکھا، اس کے حسن کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، یا پھر آج کے دور میں گندی فلمیں دیکھ رہے. انٹرنیٹ کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ کتنی تباہی مچا رہی ہے. لا الہ الا اللہ. 22-25 سال کی عمر میں پہنچ کر لڑکوں کو اور لڑکیوں کو جو باتیں نہیں پتا چلتی تھی، آج وہ 15-16 سال کی عمر میں وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، انہیں سب کچھ پتا ہے، وہ سب کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں. آپ کو بتاؤں کیا کہیں، کیسے کہیں؟ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. ہمارا پڑوس میں ایک ملک بنا کلمے کے نام پر، بڑا ناز ہے ان لوگوں کو. اور آپ سے کہتا ہوں، جب سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے، تو جو ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے اس ملک کا نام پہلے نمبر پہ آیا. امریکہ پہلے نمبر پہ نہیں تھا، برطانیہ پہلے نمبر پہ نہیں تھا، کلمے کے نام پہ بننے والا ملک پہلے نمبر پہ تھا جو سب سے زیادہ زنا کی گندی فلمیں دیکھتا ہے. انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں. آپ سے پوچھتا ہوں مسلمان بھائیوں، سوچو تو صحیح، یہ گندگی جو آنکھ سے دیکھ رہے ہو، اللہ کے رسول فرما رہے آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی. اور کیا ملتا ہے؟ یہ جو انٹرنیٹ پر جو گندے مناظر اور گندگی دیکھتے ہو، ایک تو زنا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نمبر 2 اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی جسم کے ساتھ کھیلنے کا جذبہ، جس کو اردو زبان میں مشت زنی کہتے ہیں. اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، اس لیے کہ شادی نہیں ہوئی، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں تو مشت زنی کر رہے ہیں. اور مشت زنی کرنے کا حال کیا وہ آپ کو بتاؤں. 124 پاگلوں کا انٹرویو لیا گیا. کتنوں کا؟
124 पागलों का, 124 में से 24 लोग जो पागल हुए वो मुश्तजनी की वजह से। मुश्तजनी पागल करता है, कमर में दर्द, दिन भर सुस्ती का होना, चिड़चिड़ापन, आंखें बिल्कुल सूनी सूनी हो जाना, आंखों के अंदर पीलापन आ जाना, चेहरों का उबार खत्म होकर के अंदर धस जाना, मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा बन जाता है मुश्तजनी करने वाला। अल्लामा अब्दुल अली मेहदी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह मुबल्लिग इस्लाम ने पूरी किताब लिखी है इस पर, उठा करके पढ़ो। अपनी जवानी की ताकत को गुसल खानों में जाय मत करो, बैतुल खला में जाय मत करो, इंटरनेट की गंदगी देख देख कर जाय मत करो। एक तो ये जिस्मानी फिजिकली नुकसान है, क्या आंखों का नूर गया, चेहरा बिल्कुल उदास हो गया, कमर का दर्द, जिस्म के दर्द, सुस्ती, कायली, कोई काम करने को जी ना चाहना, चिड़चिड़ापन होना, तन्हाई पसंद करना, शादी की बात आए तो खुदकुशी की धमकी देना, मर जाने की धमकी देना, 5 साल बाद शादी करेंगे, 2 साल बाद शादी करेंगे, 10 साल बाद शादी करेंगे। याद रखना ये तो दुनियावी नुकसानात है। अल्लाह अकबर, जिनको ये गंदगी आदत पड़ जाती है पहली दूसरी मर्तबा में तो बहुत लुत्फ लोग पाते हैं, लेकिन याद रखना गुनाह में लज्जत तो है लेकिन नुकसान कितना बड़ा है। शैतान तन्हाइयों में तुम पर गालिब आता है, लेकिन अपनी कौम के जवानों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, जब किसी को ये गुनाह करने की आदत पड़ जाती है वो बीवी के काबिल नहीं रह जाता, वो मर्द होकर मर्द नहीं रह जाता, वो लोगों के दरमियान उठने बैठने के काबिल नहीं रह जाता, वो लोगों के दरमियान इज्जत के साथ बैठने के काबिल नहीं रह जाता, वो शर्मीली निगाहों वाला हो जाता है, चेहरा झुकाने वाला हो जाता है, निगाह चुराने वाला हो जाता है। पत्ता खड़के तो भी उसके दिल के अंदर जो है वो वहशत पैदा होती है। मेरे अजीज, तू कोई बुज़दिल कौम का इंसान नहीं है। मेरे नौजवान, तू वो है जिन जवानों ने उन दुलूस के साहिल पर दीन के लिए कश्तियां जलाई थी। तू उन जवानों की विरासत में है, तू उनके वारिसों में है जिसने बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था। तू उन जवानों का वारिस है जिसने सिंध के साहिल पर इस्लाम का परचम लहराया था। तू उन जवानों के वारिसों में है। नादानी न करो, बुज़दिल न बनो। मुश्तजनी करने वालों को तन्हाई में डर लगता है, अगर तेजी से हवा चले वो भी घबरा जाते हैं। इख्तिलाज कल्ब यानी दिल की धड़कन उनकी तेज हो जाती है। उम्मुल अमराज का वो शिकार हो जाते हैं, बीमारियों की आमाजगाह बन जाते हैं। ये तो दुनियावी नुकसानात है। और बिस्तर में छुप छुप के रोते हैं, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह अकबर, ज़िना से जितना नुकसान है उससे ज्यादा फिजिकली तौर पर मुश्तजनी से नुकसान है, यानी अपने ही हाथों से अपने उज़्व को रगड़ रगड़ करके अपनी जवानी को ज़ाय करते हो। अल्लाह अकबर। अब आइए हदीस पाक में अल्लाह अकबर उसके अजाब के मुतालिक सुनने। अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल बयान करते हैं, एक पूरी कौम को अल्लाह ने जमीन के अंदर धसा दिया जो कौम मुश्तजनी करती थी। यानी ये जो आप इंटरनेट पर नाबालिग मुहक्किकीन को सुनते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये अपनी अकल के घोड़े दौड़ा ले नाबालिग मुहक्किकीन। हम लोग किसी नाबालिग मुहक्किक के कायल नहीं है। हमारे यहाँ मुहक्किक के अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की तहकीक मौजूद है, अल्लामा इब्नुल जौज़ी की तहकीक मौजूद है, इमाम आज़म की तहकीक मौजूद है, इमाम शाफ़िई की तहकीक मौजूद है, इमाम मालिक की तहकीक मौजूद है, हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल की तहकीक मौजूद है, गौसे आज़म की तहकीक मौजूद है। और हमारे यहाँ 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की तहकीकात मौजूद है, हमारे बुजुर्गों की तहकीकात मौजूद है। आज लोग पता नहीं कहां कहां से उठ कर आते हैं और आने के बाद नाजायज चीजों को घुमा फिरा करके अपनी तबीयत के मुताबिक नौजवानों को अपने फिरके से जोड़ने के लिए और उनको मुतासिर करने के लिए, उनको सहूलत देने के चक्कर में, उनको गुमराही के जब वो अंधेरे में ढकेलने की कोशिश करते। सुन लो, सहाबी रसूल कहते हैं कि एक कौम को सिर्फ इसलिए जमीन में धसा दिया गया कि वो अपने हाथों से मुश्तजनी करती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ हामिला होंगे, हामिला यानी हाथों पर हमल का असर होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए,
صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ہاتھوں پہ حمل ہو، ہاتھوں پہ حمل کا اثر ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں حضور کس کے؟ فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے عضو کو، شرم کو رگڑتے ہوں گے اور رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہوں گے، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، حاملہ۔ اور پھر ایک روایت ہے قیامت کے دن جب ایک بندے کو لایا جائے گا تو اس حال میں وہ آئے گا، سن لیں اے میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو، دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو، تم اپنی قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہو، تمہارے درمیان ننگی فلمیں لا کر، تمہارے درمیان گندی فلمیں لا کر، تمہارے درمیان گندے مناظر لا کر تمہیں تباہ کیا جا رہا ہے، تمہیں برباد کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے تم بربادی کے چکر میں نہ آؤ، اپنی نگاہوں میں تقدس پیدا کرو۔ آؤ آؤ، ایک شخص کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور اس حالت میں لایا جائے گا، جب وہ آئے گا تو اس وقت اس کے پاس کٹے ہوئے سر کے یعنی بغیر سر کے ہزاروں بچے ہوں گے، اور کٹے ہوئے سر کے بچے کہیں گے انصاف انصاف انصاف، آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے۔ قدرت کا منادی کہے گا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کٹے ہوئے بچے جو بغیر سر کے بچے ہوں گے کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں نالیوں میں بہا دیا تھا، جس نے ہمیں غسل خانوں میں بہا دیا تھا، یعنی اپنی شرم کی جگہ کو مل مل کے اس نے اپنی جوانی کو، اپنے مادے کو جو ہے وہ ضائع کر دیا تھا، اسی کے اندر ہم موجود تھے۔ اس لیے کہ ایک قطرے کے اندر لاکھوں بچوں کی پیدائش کی صلاحیت ہوتی ہے، تو جس نے قطرہ ضائع کیا اسے لاکھوں بچوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے۔ جب اللہ نے حلال ذرائع پیدا کیے ہیں تو کیوں حرام کے اندر ڈوبے ہو؟ کیوں گندی فلمیں دیکھتے ہو؟ کیوں انٹرنیٹ کی نوستوں میں ملوث ہو؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں۔ بس ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہر گناہ سے نکلنے کا، بچنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ یہ ہے، جب بھی گناہ کرنے کو طبیعت چاہے تو یہ تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نادان! ارے جب عبادت کرتے وقت یہ تصور رکھنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو گناہ کرنے کو جب دل چاہے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ میرے آقا سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنه یراک، کہ جب تو عبادت کر تو انسان سے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ جب عبادت کے وقت یہ تصور کرنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو تنہائیوں کے اندر جب جوانی ضائع کرنے کا من چاہے، جب گندی فلمیں دیکھنے کا من چاہے، جب زنا کے اڈوں پہ جانے کا من چاہے، جب جوا کے اڈوں پہ جانے کا من چاہے، جب کسی کے حسن سے لطف اندوز ہونے کا من چاہے، اس وقت تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور امام المتکلمین علامہ نقی علی خان تفسیر علم دشرہ میں ایک حدیث لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جو بندہ کسی ایسے منظر کو جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اس منظر کو دیکھنے سے نگاہیں روک لے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے، جنت نعیم میں اس کا داخلہ لکھ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر! یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اگر توبہ کرو گے نا، توبہ کرو گے تو انشاءاللہ یہ بیماری کا حل بھی اللہ عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک نوجوان کے والد، میں اپنی بات پہ نہیں اللہ اس کے رسول پہ یقین کر کے، ایک نوجوان کے والد میرے پاس، انہوں نے کہا بیٹے کی منگنی ہو چکی اور منگنی ہو گئی اور وہ اب شادی کے لیے نہ بولتا، آپ اگر کہیں گے تو مان جائے گا۔ منگنی انہیں وقت گزرا، اب شادی نہیں کرتا ہوں، بہت بے عزتی ہوگی میری برادری میں۔ میں نے اس کو بلایا، میں کہا تو شادی، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ مسئلہ کیا مجھے بتا۔ اس نے بتایا کہ میرے دوست کو ایڈز ہو گیا، وہ مر گیا، فلاں فلاں نام بھی بتایا۔ کہا بالکل مر گیا۔ بولے جتنی بار اس نے بدکاری کی، زنا کی، اتنی بار میں نے بھی کی، ایک دن میں 2-3 بار گئے بدکاری کی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ شادی کروں گا تو میری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جائے، جب میرے دوست جتنا میں نے بھی کیا تو مجھے ایڈز تو ہو گئے۔ میں نے کہا تو شادی کی تاریخ کے لیے ہاں کر۔
میں گارنٹی دیتا ہوں تجھے ایڈز نہیں ہوگا، شرط تو صرف ایک ہے، تو سچی توبہ کر، اس کے بعد مت جانا۔ اگر اللہ نہ کرے تجھے ایڈز ہوگا نا تو میرا دامن پکڑنا، میں موجود ہوں، جو چاہے پھر تو مجھے سزا دلوا دینا، دے دینا، نہیں ہوگا شادی کے لیے آ کر۔ اتفاق سے ان دنوں قافلہ اجمیر شریف جا رہا تھا، میں اس کو ساتھ لے کے غریب نواز کی چوکھٹ پہ اس کو توبہ کریں، اس نے کہا لیکن آپ میرا نام کہیں نہیں لیں گے۔ میں نے آج تک کہیں اس کا نام نہیں، نہ دوستوں کو بتایا، یاروں کو بتایا، گھر والوں کسی کو نہیں بتایا، وہ جانتا ہے میں جانتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے اس نے توبہ کی، مجھے یقین ہے جو سچی توبہ کرتا ہے زمین انسان کے گناہ کی گواہ ہوتی ہے، لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ زمین کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اس کے اوپر گناہ ہوا۔ فرشتے گواہ ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کی فہرست سے بھی وہ گناہ نکلوا دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیا۔ آزا گواہ ہوتے ہیں، آزا کو بھی بھلا دیتا ہے کہ گناہ کیا ہے۔ بلکہ سچی توبہ کی برکت تو یہ ہے انسانوں میں بھی اگر کوئی اس کا گناہ دیکھ لے اور وہ سچی توبہ کر لے تو وہ انسان بھی اس کے گناہ بھول جائے۔ سچی توبہ کر کے، سچی توبہ ہر گناہ کا علاج ہے، ہر گناہ کا حل سچی توبہ۔ آپ کو کوئی بیماری لگ گئی، لگنے کا ڈر ہے، سچی توبہ کا۔ لیکن سچی توبہ کا مطلب بالکل ایسے ہی ہے جیسے بکری کے تھن سے جب دودھ نکلتا ہے تو جس سوراخ سے دودھ نکلتا ہے دوبارہ اسی سوراخ سے تھن میں دودھ واپس نہیں جاتا۔ جب کوئی ایسی توبہ کرے، ایسی توبہ، ایسی والی توبہ کہ پھر اس کی طرف نہیں جانا، کوئی اللہ کی قسم دے، ماں کی قسم دے، بیوی کی قسم دے، بچے کی قسم دے، قرآن کی قسم دے، اور کوئی قسم دے کہ گناہ کی طرف لے جائے، کسی قسم پہ مت جانا گناہ کی طرف، اس لیے کہ گناہ کے لیے کون سی قسم؟ اگر کوئی کہتا ہے نا اللہ کی قسم سے نہ کٹے پہ چل نہیں جانا۔ آج کل یہ بھی ہوتا ہے، لڑکے لڑکوں میں دوستی ہو گئی کہ مجھے تیرے سے بڑی محبت ہے، اللہ کی قسم میرے ساتھ بدکاری کر، نہیں کرنا۔ لوگ اس قسم پر جذباتی ہو جاتے، بھئی اللہ کی قسم دی اب میں کیا کروں، نہیں کرنا۔ کسی لڑکی سے دوستی ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم تو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ گناہ کے معاملے میں کوئی قسم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ اور قرآن کی قسم دے کے گناہ کرواتا ہے، آپ کو نہیں کرنا، گنہگار وہی ہوگا جو قسم دے رہا ہے۔ آپ قسم نہ لو، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ علماء کرام موجود ہیں، آپ دیکھیں، گناہ پر کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی، گناہ پہ کوئی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اور معاذ اللہ اگر کوئی گناہ کروانے کے لیے قسم دیتا ہے تو اس کی قسم کو نہ مانو، اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میری گزارش ہے، توبہ حل ہے ہر گناہ کا۔ بیماری کا ڈر ہے، سچی توبہ کرو۔ کیسے کیسے لوگوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کی لاج رکھی۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے اللہ سے بڑھ کر کون مہربان ہے میرے بھائی۔ ہم نے وما قدر اللہ حق قدرہ، تو نے اپنی اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ جس نے تجھے بلایا چمکار کے، تو سب کی طرف آیا میرے بھائی، لیکن اللہ تجھے بلا رہا ہے، ففروا الی اللہ۔ کہاں جا رہا ہے؟ دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ تجھے بلا رہا ہے، کیا بلا رہا ہے؟ ارے اس کی تو شان یہ ہے جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو وہ اپنی رحمت والی چادر تان کر کہتا ہے رات کے پاپیوں، صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور جب شام ہوتی ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنی رحمت والی چادر تان کے کہتا ہے دن کے پاپیوں، شام ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ہے کوئی ایسا؟ اللہ کہتا ہے جب کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، توبہ کرو، بدلو، نئی زندگی کا آغاز کرو، ورنہ نہیں تو آئیے آگے کی پوری حدیث سن لیں۔ میں اپنی بات پھر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت مالک اس کو جکڑ دیں گے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کو پہنائیں گے اور پھر فرشتوں سے کہیں گے اے زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دو، اور پھر فرمائیں گے ان کے ہاتھوں کو جہنم کی زنجیروں سے جکڑ دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کو قیامت میں اس طرح لایا جائے گا کہ ان کی گردن سے ان کے ہاتھ یوں جہنم کی آگ کی زنجیروں سے بندھے ہوئے، اس طرح۔ کیا ان کا قابل رحم
उस वक्त मामला होगा, कैसी बात होगी, क्या हालात होंगे। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाथों को जंजीरों से जकड़ा जाएगा और फिर आका फरमाते हैं पैरों को बेड़ियों से, जहन्नम की आग की बेड़ियों से बांध दिया जाएगा और उसके बाद उनकी आंखों में आग की सलाखें जब दागी जाएगी तो वो चीख पुकार कर फरियाद करेंगे। जब आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी तो वो चीख पुकार के फरियाद करेंगे, ऐ फरिश्तों हम पे रहम करो, हम काबिल रहम है, एक लम्हा तो हम पे रहम करो, एक लम्हा तो अजाब कम कर दो। उस वक्त फरिश्ते कहेंगे हम तुम पर कैसे रहम करें, इसलिए कि कहार और जब्बार का गजब तुम पर है और तुम दुनिया के अंदर जो है वो जिना किया करते थे।